اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا ذکر خیر کیا، اور ان کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر چند آیات کے اندر بیان کیا کہ جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک عمران تھے عمران ابن یسہر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے، اور دوسرے عمران ابن ماسان تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کے یہ والد ہیں، اور ان دونوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں، اور ان کی بیوی کا نام تھا حنا اور ان کے والد کا نام تھا فاکوزہ۔ تو ان حضرت عمران جو ہیں ان کی بیوی جو ہے انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ فاکوزہ جو ہے ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی ان کا نکاح حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوا، اور دوسری جو بیٹی تھی ان کا نکاح حضرت عمران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوا۔ اب یاد رکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عمران جو دوسرے تھے ان کی جو بیوی تھیں وہ تھی حضرت حنا۔ حضرت حنا جو ہیں وہ ان کی بیوی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ جی بھر رہی ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ اولاد عطا فرمائے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کے خدمت کے لیے اولاد کو وقف کرنا یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں، یہ شروع سے ہی جو اسلاف ہے، جو نیک لوگ ہیں، ان کا طریقہ کار رہا ہے، وہ اپنی اولادوں کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے اللہ کا گھر جو ہے بیت المقدس تھا، اب بھی وہ اللہ کا گھر ہی ہے، لیکن وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور کے اندر وہاں پر مختلف اوقات کے اندر تشریف لائے۔ خیر، جس وقت ان کے ہاں جو ہے اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، تو وہ اولاد تھی بیٹی، وہ بیٹی پیدا ہوئی، اور ان کے والد جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو جس وقت یہ بیٹی پیدا ہوئی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ جو میرے ہاں پیدا ہوئی ہے وہ تو بیٹی ہے، اب اس کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے کیسے مقرر کروں، کیونکہ خواتین اس دور کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ خاص کمزوریوں کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر کی خدمت میں زیادہ دیر وہ نہیں کر سکتی تھی۔ مثلا حیض و نفاس کے دنوں کے اندر وہ اللہ کے گھر کے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اسی طرح دوسری کمزوری یہ تھی کہ عورت جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اور اس زمانے کے اندر بیت المقدس کی جو خدمت کرنے والے تھے وہ 27 طرح کے لوگ تھے۔ خیر، جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ تو لڑکی ہے، تو یہ تیرے گھر کی خدمت کیسے کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہوگا، ہم نے اس کو اتنی فضیلت دی ہے، یہ بڑی برکت والی ہے اور بڑی رحمت والی یہ بچی ہوگی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور پھر ان کی والدہ نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا۔ مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والی۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں استعمال ہونے سے پہلے یہ اصل عربی نہیں تھا، تو خیر ایسے ہی قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
اور ان کے والدہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ کے اندر دیتی ہوں کہ اے اللہ ان کو شیطان مردود سے محفوظ رکھنا۔ تو مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اس کو جو ہے وہ یعنی اسے کہتے ہیں ٹھونگا لگاتا ہے، تو جس کے ذریعے وہ بچہ روتا ہے۔ فرمایا کہ سوائے حضرت مریم اور سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا کو قبول کیا اور ان کو شیطانی اثر سے جو محفوظ رکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی تھا ایسا معاملہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک شیطان تھا، لیکن فلما رآنی فقد اسلم، کہ جب اس نے مجھے دیکھا تو اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ خیر جب وہ بچی ہوئی اور ان کی والدہ حضرت حنا جو ہے ان کو لے کر بیت المقدس پہنچی، اور وہاں کے جو مختصر یہ ہے کہ آج کی بات وہاں جو احبار ہوتے تھے اور جو بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو ان کو دیا اور کہا کہ یہ تمہاری کفالت کے اندر ہے۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کی کفالت کا میں زیادہ حقدار ہوں، ان کی کفالت کا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ میں ان کا خالو لگتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے حضرت مریم جو تھے سلام اللہ علیہ، ان کے جو والد تھے یہ بھی بیت المقدس کے اندر جو ہے ان لوگوں کے اندر شامل تھے جو صفائی کیا کرتے تھے خادمین کے اندر، یا یہ ان لوگوں کے اندر شامل تھے جو تورات لکھا کرتے تھے۔ خیر وہ لوگ نہ مانے تو حکم یہ ہوا کہ قرآن ڈالا جائے۔ جب وہ قرآن دادی کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ ان تمام لوگوں نے اپنی کلمے جو ہے جن کے ساتھ وہ تورات لکھا کرتے تو اس کو دریا کے اندر ڈالا اور کہا کہ جس طرح پانی ہو اگر وہ کلمے بہہ جائیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ جب وہ ریفیوز ہیں یعنی وہ ان کی کفالت نہیں کریں گے، اور جن کی قلم وہاں پر ٹھہر جائے اور کھڑی ہو جائے اس طرح تو وہ ان کی کفالت کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی قلم اس طرح کھڑی رہی اور آپ نے پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش کی۔ اور پھر کلما داخل علیہ زکریا المحرام وجد عندها رزقا، کہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام آج بھی آپ دیکھیں بیت المقدس ہے جو اس کا یہ مصلی ہے، میں نے کئی مرتبہ بتائی ہے جو مصلی آپ ویڈیوز کے اندر دیکھیں تو مصلی کے ساتھ یہ حجرہ ہے جس طرح یہ ہمارا سیم اسی طرح، اور اس کے آگے آج کل انہوں نے لوہے کی جو ہے وہ سلاخیں لگائی ہوئی ہیں، یہ حجرہ تھا اور اس کے آگے جو ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ رہا کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہ جو اس وقت کے اندر ان لوگوں کو عبادت کروایا کرتے ہیں، اور جب کبھی کھانے کا وقت ہوتا ان کے پاس جاتے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس تو وجد عندها رزقا، وہاں بے موسمی پھل دیکھتے ہیں، بے موسمی پھل دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرماتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنا عام بچہ 1 سال کے اندر بڑھتا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ 1 دن کے اندر اتنا بڑھتی تھی، اس پھل کے اندر اتنی برکت تھی۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء، پھر وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ کہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما، تو مجھے بھی کیا کر ہے۔ یہ دیکھیں یہ پاک لوگ جو ہے نا یہ ان کے واقعات ہے قرآن پاک کے اندر، وہاں پر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی اور ان کی جو بیوی تھی ان کی عمر مبارک اس وقت 90 سال تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ذہن کے اندر نہیں تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ نے بے موسمی پھل دیکھے حضرت مریم کی کرامت دیکھی ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کے ذہن مبارک کے اندر یہ خیال آیا کہ جو اللہ بے موسمی پھل دینے پر قادر ہے اور بغیر کسی ظاہری وسیلے کے دینے پر قادر ہے، یہ نہیں کہ پھل کوئی لا کر دیتا تھا، کیونکہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مریم تمہارے پاس پھل کون لے کر آتا
آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ کے ذہن مبارک کے اندر آیا کہ جو اللہ بغیر ظاہری اسباب کے بے موسمی پھل دینے پر قادر ہیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہیں۔ تو وہاں پر پھر آپ نے دعا فرمائی۔ اس سے آگے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر ہیں، ان کی بشارت دی گئی۔ وقت زیادہ ہو گیا، کل انشاءاللہ کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول